سائنس کی اس وقت کی جدت اور ہر طرح کی ترقی کا نچوڑ اور کمال صرف یہ ہے کہ یہ مادہ کی ترقی، اور مادہ کی ترقی نے وہ چاہے سمندروں کی گہرائیوں میں پہنچ گئی ہو یا آسمان کی بلندیوں اور چاند اور مریخ پہ پہنچ گئی ہو، یہ ہے مادہ کی ترقی۔ آپ کا دین جو ہے اس مادہ کی ترقی سے آگے آپ کو کتنا آگے لے کے جاتا ہے، میں ایک جملے میں آپ کو بات بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ فرمایا علامہ آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو سکھا دیے نام یا ناموں کا علم یا شعور پورے کا پورا کلھا۔ یہ آج سائنسی ترقی ساری چونکہ مادی ترقی ہے، تو مادے کی ترقی کا علم جو ہے اللہ نے بندے کو سارا دے دیا، کچھ نہیں رکھا۔ انسان جہاں تک مادہ کی ترقی میں جس عروج پہ جانا چاہے جا سکتا ہے، لیکن جب فرمایا کہ اے حبیب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں آپ کے صحابہ کہ روح کیا ہے، وما یسألونک عن الروح، تو آپ فرما دیں کہ روح اللہ کا امر ہے، مگر تمہیں اس کا قلیل علم دیا گیا ہے۔ آپ ذرا اس آیت کو ذہن میں لیں۔ علامہ آدم الاسماء کلھا، مادے کا علم، کیونکہ نام دیا جاتا ہے وجود کو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم نام دیتے ہیں نا، پیدائش سے پہلے تو نہیں نام دیتے، اس کا مطلب ہے نام ملا وجود کو، تو وجود کا علم، مادے کا علم، مادے کا علم پورے کا پورا دے دیا۔ جب معاملہ آیا روح کا تو فرمایا اس کے اوپر زیادہ غور نہیں کرنا، یہ اللہ کا امر ہے اور اس کا تمہیں تھوڑا علم دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ورنہ کیسے آج تک انسان کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے کہ صحابہ کہف جو ہیں 309 سال تک سوئے رہے، اور جب وہ جاگے تو ان کو خود کو نہیں اندازہ کہ ہم اتنا سوئے ہیں، دن کا کچھ لمحے یا چند پیر سوئے، پتہ تو تب چلا نا جب وہ سکہ لے کے بازار میں گئے، انہوں نے بولا کہ کس زمانے کے بابا یہ سکہ تم کہاں سے لے آئے ہو، تو بات کیسے کھلی؟ تو وہ یا سورہ بقرہ کے اندر وہ جو مسافر جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ وہ تباہ بستی کو دیکھ کے کہ یہ کیسے دوبارہ زندہ ہو جائے گا، تو اللہ نے اس کو پھر یہ بتانے کے لیے موت دے دی۔ بظاہر وہ سو گیا، جب وہ جاگا تو اللہ اس سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، ہاں بھی کتنی دیر تم جاگے سوئے رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ قرآن بتا رہا ہے پورا قصہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہ بھائی نہ، تم 100 سال تک تم مر چکے۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو دیکھو اپنے گدھے کی طرف جس کی ہڈیاں بھی سامنے ہیں، اور دیکھو اپنے کھانے کی طرف جو ابھی تک تر و تازہ ہے۔ یہ رب نے فرق بتانا تھا، مادے کا انجام اور روح کا انجام۔ تو یہ جو مسلمانوں کے پاس قرآن کی صورت میں جو خزانہ ہے نا، اس کا ادراک نہیں آج تک کیا گیا۔ ہمیں مولویت نے اور مذہب نے ثواب کے دائرے سے باہر نکالا ہی نہیں ہے۔ بے شک، ایک لفظ 10 نیکیاں، 3 لفظ اللہ میں 30 نیکیاں، اتنا ثواب اکٹھا کرنے میں پہاڑ کھڑے کر لیے، پلے کا نہیں ہے۔ اس بات کا ادراک ہی نہیں لے سکے کہ قرآن خود فرما رہا ہے 7 درجے معرفت کے۔ پہلا تمسک، فرمایا مجھے چھونا بھی نہیں بغیر طہارت کے۔ اب کوئی یہ بتائے کہ طہارت ہوتی کیا ہے؟ کیا وضو کا نام طہارت ہے؟ کیا غسل کا نام طہارت ہے؟ ہاں ہے، لیکن یہ آدھی طہارت ہے، مکمل طہارت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے دو۔ دینا
پرنسپل آف گیونگنیس. سبحان اللہ. یہ ہے باطن کی طہارت کا سورس، باطن کے وضو کا اصل ذریعہ. فرمایا وَيُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جس نے مال دیا اس نے اپنا تزکیہ کیا. تزکیہ کیا. تو جب دینا روزانہ کی بنیاد کے اوپر نہ لازم ٹھہرے تو آپ کا تو باطنی وضو ہی نہیں تھا. جب باطن کا وضو نہیں ہے تو یاد رکھ لیں قرآن اللہ کا نور ہے. وہ لفظوں کا اور آیتوں کا اور عبارتوں کا نام صرف نہیں ہے، اصل کہانی تو اس کے اندر پوشیدہ ہے. بے شک. اور وہ اندر کی جو کہانی ہے وہ باطن کے نور کے بغیر عطا ہی نہیں ہوتی. بے شک. جب تک باطن کا وضو، باطن کی طہارت دیے جانے سے حاصل نہ ہو اس وقت تک قرآن آپ کو کچھ نہیں دے گا. آپ الف لام میم سے شروع ہو جائیں والناس تک پہنچ جائیں، پلے ککھ. یہ ہے وہ المیہ جو اصل المیہ ہے مسلمانوں کا، کہ جس کی بنیاد کے اوپر اب اس سے بڑھ کے اور کیا دکھ کا مقام ہوگا پوری امت مسلمہ کے لیے، کہ جس چیز نے آپ کا لقمہ بن کے آپ کی معیشت کی صورت میں آپ کے وجود کا حصہ بننا ہے، وہ لقمہ سود کی ممانعت کے باعث آپ کا حرام ہو چکا. جی جی. آپ کا بینکنگ سسٹم، آپ کی معاشی نظام، آپ کا سارے کا سارا وہ جب سود بیسڈ ہے، انٹرسٹ بیسڈ ہے، جو کھلی جنگ ہے، تو باقی ساری کہانیاں جو ہے نا وہ کہاں اپنا کوئی افادیت رکھیں گی؟ اثر نہیں ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ایک تو پہلی چیز کہ قرآن تعلیم کو، پاکستان کی تعلیم کو قرآن بیسڈ کرنا، سبحان اللہ. اس کا ماخذ قرآن ہو. اور ماخذ قرآن کیسے ہوگا یہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن بچہ جو ہے پہلی کلاس سے لے کے 5ویں کلاس تک، اس وقت چونکہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، پوری دنیا آپ کے ایک موبائل کے اندر موجود ہے، تو آپ کا بچہ گلوبل سٹیزن کے طور پہ اگر پروان نہیں چڑھے گا، اور صرف گلوبل سٹیزن نہیں، گلوبل سٹیزن بننا تو اس دنیا کا تقاضا ہے، اس مادی دنیا کا تقاضا ہے. آپ نہیں کرو گے تو آپ پیچھے رہ جاؤ گے دنیا سے. دنیا آگے اور آپ نکل چکی ہے، دنیا آگے آپ سے بہت آگے نکل چکی ہے. آپ کا دین اور آپ کا رب تو آپ کو، آپ کے بچے کو یونیورسل سٹیٹس دینا چاہتا ہے، آفاقی، اور وہ قرآن سے جڑے بغیر پاسبل نہیں ہے. نہیں. سورہ نمل، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار، ملکہ بلقیس کے تخت کو لانے کا معاملہ پیش آتا ہے. فرمایا کون لے کے آئے گا جلد از جلد؟ تو جنوں کا سردار بولا میں لے آؤں گا آپ کے دربار برخاست ہونے سے پہلے. آپ نے فرمایا نہ، مجھے اسے بھی جلدی چاہیے. وہاں پہ پھر بولا انسان، وقال الذی عندہ علم من الکتاب آنا اتیکا بہ قبل ان یرتد طرفک. سبحان. کہ میں لے آؤں گا، بولا ان میں سے ایک شخص جس کے پاس کتاب کے علم میں سے کچھ علم تھا، کہ میں لے آؤں گا پلک جھپکنے سے پہلے، اور وہ لے بھی آیا. سبحان اللہ. یہ ہے وہ نقطہ، یہ ہے وہ پوائنٹ. آج اگر ہمارا بچہ تعلیم کے اس فہم کا حامل ہو جائے تو وہ جو قرآن سینکڑوں سال پہلے کا واقعہ کوڈ کر رہا ہے اور قیامت تک کے لیے ایک مثال کے طور پہ، ماڈل کے طور پہ بیان فرما رہا ہے. کیوں کہ کبھی بھی کسی زمانے میں قیامت تک سارے انسانوں میں
جو کوئی بھی اس کتاب کے علم کی کیپیسٹی کا حامل بن جائے گا وہ ہر وقت ایسا معجزہ دکھا سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. آج ہمارے چونکہ پاکستان کا سٹیٹس ڈکلیئر ہو چکا، جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کر دیا کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. پاکستان کو تخلیق کیا گیا ہے تو ایک خاص ڈیوائن پلان کے تحت کیا گیا ہے، اور وہ اب رب نے اپنا پلان اور منصوبہ لے کے چلنا ہے. رب کے جو ہے نا وہ پلان اور منصوبے جو ہے نا وہ تکمیل پذیر ہونا ہوتا ہے. ہمیں تو یہ شکر کا مقام جو ہے ہمارے لیے، اور شکر گزاری کا وہ پہلو ہے کہ ہم اس پاکستان میں پیدا کیے گئے ہیں اور پاکستان میں موجود ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو قرآن کے اس سٹیٹس کا حامل بنا دیں کہ جس میں وہ قرآن کے سائنسدان ڈکلیئر ہوں. سبحان اللہ. وہ ڈاکٹر بنے تو ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کا سائنسدان بھی ہو. وہ انجینئر سائنسدان کچھ بھی، قرآن کا سائنسدان، سائنٹسٹ آف قرآن. تو یہ سائنٹسٹ آف قرآن بننا، اس کے لیے یہ پورا جو تعلیمی نظام تخلیق کیا گیا ہے، ڈیوائز کیا گیا ہے، یہ صرف اس لیے کہ ہمارے یہ بچے، کیونکہ ان بچوں نے اگلے 15 سے 20 سال میں عملی زندگی میں آنا ہے. اگر ان کی اس وقت بنیاد جو ہے، اور وہ بنیاد کیا کہ پہلی کلاس سے لے کے 5ویں کلاس تک بچہ 4 زبانوں کے اوپر کمپیٹنسی لے گا، اپنے نارمل کریکولم کے ساتھ ساتھ ہر سال میں ایک زبان سیکھے گا، پہلی کلاس سے لے کے 5ویں کلاس تک. عربک لینگویج، انگلش لینگویج، چائنیز لینگویج اور جیپنیز لینگویج. لوگوں کو اس بات کا میری اس ویڈیو کے ذریعے پیغام پہنچ جانا چاہیے کہ جاپان کی ٹیکنالوجی اور پاکستان کی ایٹامک ٹیکنالوجی دونوں کا مرجر ہونے جا رہا ہے. اچھا ماشاء اللہ. میں اس کو دوسرے لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بڑی جلدی جاپان پاکستانیوں کا سسرال بننے جا رہا ہے. اچھا ماشاء اللہ. یس. اور جہیز میں ساری ٹیکنالوجی پاکستان میں ہے. اچھا سبحان اللہ. اور پہلی کلاس سے لے کے پھر 5ویں کلاس بلکہ اگلی ہائر اسٹڈیز تک قرآن جو ہے وہ ہر سال بچے کے شعور کو پروان دیتا جائے گا، انشاءاللہ. جس میں پہلا تمسک، پھر تلاوت، قرات، پھر تلاوت، پھر تعقل، پھر تدبر، پھر حکمت اور پھر معرفت. اور معرفت کون سا مقام ہے جس میں خود قرآن نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے حبیب، یہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی، آپ نے تو نہیں پھینکی، آپ کے رب نے پھینکی. یہ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی ہے، آپ کے ہاتھ پہ نہیں ہوئی ہے، آپ کے رب کے ہاتھ پہ ہوئی ہے. یعنی وہ مقام جس پہ بندے کا فعل رب کا فعل. اگر قرآن کے ساتھ وابستگی ہمارے تعلیمی نظام قرآن بیسڈ کر دیا جائے تو پھر ہمارے بچے آج سے، بلکہ میں تو برملا اس بات کا ڈنکے کی چوٹ پہ گارنٹی کے ساتھ یہ اعلان کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ 2 کام پاکستان میں اگر ہو جائیں. پہلا، ہر پیدا ہونے والے بچے کا نام اپروپریٹ نام ہو، جو کہ اس کا حقدار ہے، وہ نام اس کو ملے جس کا وہ بچہ حقدار ہے. اور ہر نکاح، ہر جوڑا جو بننے جا رہا ہے اس اصول کے مطابق بنے جو قرآن نے ڈیوائز کیے ہیں. 4 اصول.
لوگوں کو نہیں پتا وہ 4 اصول کیا ہیں. اور وہ 4 اصولوں کے ساتھ پہلا جوڑا بنا حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا. انہی 4 اصولوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا پہلا نکاح ہوا. جی جی وہی 4 اصول موجود ہیں اور قرآن بیسڈ ہیں. اگر یہ 2 کام ہو جائیں، بچے کا نام اپروپریٹ اور نکاح، تو اگلے 10 سالوں میں گارنٹی کے ساتھ میں لکھتا ہوں پاکستان دنیا کی سپر پاور ہوگا. انشاءاللہ. اس لیے کہ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ جب نکاح میں 2 انسان جوڑے جاتے ہیں تو اگر وہ کمپیٹیبل جوڑا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ قرآن بتا رہا ہے سورہ نور 18واں پارہ 32 نمبر آیت میں کہ نکاح کر دیں ان کا جو نکاح کے قابل ہیں، اگر وہ فقیر ہیں اللہ ان کو غنی کر دے گا. سبحان اللہ. اور میں تو ہزاروں اس کے ماڈل دیکھ چکا ہوں غنی ہوتے ہوئے اور برباد ہوتے ہوئے، کہ جب وہ جوڑا اس کمپیٹیبلٹی اس اصول کے مطابق نہیں بنتا تباہ ہو تو جاتا. بابا جوڑے تو تباہ ہونا ہی ہوتا ہے. پوری کی پوری بارات کھائی میں کھڈے میں گر کے تباہ ہو جاتی ہے. سسٹم ڈیمیج ہو جاتا. تو یہ قرآن کو لیونگ بک ہے، عملی زندگی، عملی کتاب ہے. اس کے اس اصول کو صرف اپنا لیں. بچوں کا نام اپروپریٹ، نکاح کمپیٹیبل، یہ 2 کام ہو جائیں. قانون کیا کہہ رہا ہے؟ فطرت کا قانون کہ جب موافقت اور مطابقت والے جوڑے بنتے ہیں تو فطرت مسکراتی ہے. سبحان اللہ. فطرت مسکراتی ہے. سمائل کرتی ہے اور اس مسکرانے کے نتیجے میں زمین اپنے خزانوں کے منہ کھولتی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے باٹم لائن. ہم نام کے مسلمان نہ بنیں، کام کے مسلمان بن کے دکھائیں. پاکستان کو اللہ نے اپنے رازوں میں سے ایک راز کے طور پہ چنا ہے. سبحان اللہ. وہ راز اب کھلنے جا رہا ہے. جی جی. میں نے عرض کر دیا وہ وقت آ چکا. ہمیں سیاسی، معاشی اور معاشرتی تینوں حوالوں سے کام کرنا ہے. تعلیم کو قرآن بیس کرنا ہے، معیشت کو قرآن بیس کرنا ہے، سیاست کو قرآن بیس کرنا ہے. ماشاء اللہ. اور کوئی اگر یہ کہے کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو صرف اتنا سمجھ لیں کہ جب آپ مومن کی کیپیسٹی پہ ہوتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ مومن کی کیپیسٹی پہ ہوں، یعنی 220 وولٹیج والے